بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج نماز کے متعلق کچھ سوالات اور ان کے جوابات۔ پہلا سوال، اگر کوئی بندہ مسافر ہے، اب جہاں پر وہ مسافر بن کے گیا ہے وہاں پر اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو کیا اس بندے کو، اس مسافر کو 2 رکعتیں پڑھنا پڑیں گی، یا جس طرح امام 4 رکعت والی نماز پڑھا رہا ہو تو اب وہ مسافر 4 رکعتیں نماز پڑھے گا؟ ایک سوال یہ ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران، آج کل کیونکہ جیب میں موبائل وغیرہ ہوتا ہے، تو اگر موبائل کی بیل بج جائے تو کیا نماز کے اندر اس بیل کو بند کرنا جائز ہے یا کہ نہیں؟ تیسرا سوال ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ، جس طرح نوجوان پینٹ پہن کر یا ٹروزر وغیرہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں تو کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ شریعت اسلامی ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ سجدہ صاحب، یعنی اگر کوئی بندہ ایسا کہ جس نے واجب چھوڑ دیا نماز کے اندر، اب وہ سجدہ صاحب کرنا چاہتا ہے تو سجدہ صاحب کا طریقہ کیا ہے؟ یہ 4 سوالات ہیں، ان کے آج جوابات عرض کرتا ہوں۔ پہلا سوال ہے کہ جو بندہ مسافر ہے وہ اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اگرچہ جماعت 2 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو یا 3 رکعت والی ہو، جماعت کے ساتھ وہ نماز اگر پڑھے گا تو اس کو امام کی اقتداء میں 4 رکعت ہی پڑھنا پڑیں گی، اگر وہ 4 رکعت والی نماز پڑھا رہا ہو۔ یعنی جس طرح امام جو نماز پڑھا رہا ہے مسافر کے لیے بھی وہی پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، البتہ جب وہ تنہا نماز پڑھے، اکیلا نماز پڑھے گا تو وہ ظہر اور عصر اور عشاء کے جو 4 فرائض ہیں ان کے اندر وہ 2 فرض پڑھے گا، جبکہ جو مغرب ہے اس کے وہ 3 فرض پڑھے گا، اور فجر کے جو 2 فرض ہیں وہ 2 ہی ادا کرے گا۔ تو اگلا سوال جو ہے، نماز کے دوران جو بیل بج جاتی ہے، گھنٹی آن ہو جاتی ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس موبائل کی بیل کو بند ہی کر دیا جائے۔ بہتر تو یہ ہے جب مسجد میں انٹر ہو تو فوری موبائل کو بند کر دینا چاہیے، یا کم از کم اس کی جو آواز ہے وہ بند کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کے معاملات ہمیں چاہیے کہ مسجد سے باہر ہی رکھیں۔ تو بہتر تو یہ کہ موبائل بند کر دے پہلے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھول جاتا ہے تو اس کی جیب میں کوئی کال آ جاتی ہے اور وہ بیل بج جاتی ہے تو بہتر ہے کہ بند کر دیں۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جیب سے موبائل نکال کر سامنے موبائل کو دیکھ لیتا ہے کہ کال کس کی آئی ہے، تو جب تک وہ لفظ جو موبائل کے اندر ہیں وہ انسان کی زبان سے جاری نہیں ہوتے تب تک نماز تو نہیں ٹوٹتی۔ یعنی تب وہ بندہ بند کر کے جیب میں موبائل رکھ لے گا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، اگر اس نے موبائل کو دیکھ کر اس کے اندر جس کا نمبر تھا اس کو پڑھ لیا یا جو عبارت ذکر تھی وہ پڑھ لی تو اب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر اس نے ویسے بند کر دیا تو نماز اس کی قائم رہے گی، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تیسرا سوال ہے کہ جو پینٹ اور ٹروزر پہن کر نماز پڑھتے ہیں کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو اس کے اندر شریعت اسلامی جو ہمیں احکامات جاری کرتی ہے، اگر وہ پینٹ ہو یا ٹروزر ہو یا کپڑے کی کوئی بھی صورت ہو، اگر وہ جو فرضی پردہ ہے یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اگر اس ایریا کے اندر وہ لباس اگر جسم کو برہنہ کر دے، یعنی جس طرح اگر بندہ کھڑا ہو نماز کے اندر قیام کر رہا ہو تو تب تو یہ نہیں ہوتا، لیکن جب بندہ رکوع میں جائے یا سجدے میں جائے تو عموماً ہوتا ہے کہ اگر بندے نے شرٹ پہنی ہو تو وہ شرٹ اگر تنگ ہو تو جو فردی پردہ ہے اس سے وہ شرٹ الگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایریا، وہ جگہ جو فردی لباس ہے، جو فرض ہے ہمارے لیے جسم کو ڈھانپنا، اس جگہ سے وہ جسم ننگا ہو جاتا ہے۔ اگر وہاں سے یہ جسم برہنہ ہو جاتا ہے
تو تب بندے کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، شرٹ بالکل کھلی ہے اور وہ جو فرضی پردہ ہے وہ قائم رہتا ہے، تو تب نماز ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو سنت لباس ہے، اگر آگے پیچھے نہیں تو کم کم جب نماز کی طرف آئیں تو ایسا لباس پہن کر آئیں جو سنت کہلاتا ہو، یعنی کپڑے پہن کر آئیں، اور وہ کپڑے بھی ایسے ہوں کہ جس کے اندر انسانی اعضاء حرکت کر دو نظر نہ آئیں، اور سر پر ٹوپی اور امامہ ہونا چاہیے تاکہ نماز کی جو تکمیل ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے۔ اور چوتھا سوال ہے کہ سجدہ صاحب کیسے کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی بندہ نماز کے اندر بھول جاتا ہے تو اب وہ بندہ سجدہ صاحب کیسے ادا کرے گا؟ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ بندہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے، چاہے وہ سنت ہے، چاہے وہ نفل ہے، چاہے وہ فرض ہے، تو اب 2 رکعت جب پڑھ رہا ہو تو جب اتحیات پہ بیٹھے گا، تشہد پڑھے گا، تو عبدہ یعنی اتحیات سے شروع کرے گا، اور عبدہ و رسول تک جب پہنچے گا تو دائیں جانب سلام پھیرے گا، اس کے بعد 2 سجدے کرے گا بندہ، پھر دوبارہ سے اتحیات شروع کرے گا اور دعا تک یعنی رب اجعلنی مکمل پڑھ کر پھر سلام پھیرے گا تو اس کی نماز مکمل ہوگی۔ اور اگر وہ بندہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ سنت ہوں یا نوافل ہوں یا فرائض ہوں، اب وہ بندہ جب 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد اتحیات پہ بیٹھے گا تو طریقہ وہی ہے، عبدہ و رسول تک پڑھنے کے بعد وہ دائیں جانب سلام پھیرے گا، پھر اس کے بعد 2 سجدے کرے گا، پھر اتحیات سے شروع کرے گا، تو مکمل اتحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیرے گا۔ یہ سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر موجود ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی و اصحابہ اجمعین۔